الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کے ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت مند اور اپنی زندگی میں اچھے کام کرنے میں مشغول ہوں گے۔ ہمیں کچھ وقت اپنے اسلام کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے طوطے کے لیے پیغام۔ ایران کا ایک سوداگر تجارت کے سلسلے میں ہندوستان آیا ہوا تھا۔ یہاں سے اس نے ایک خوبصورت اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا طوطا خریدا، جس کی ادائیں بڑی دل پسند اور آواز بڑی پیاری تھی۔ وہ تاجر اسے اپنے ملک میں لے گیا۔ وہ باتیں کر کے نہ صرف تاجر کو خوش کرتا، بلکہ ہر عام و خاص کا دل اپنے نغموں سے خوش رکھتا تھا۔ ایک دفعہ وہی سوداگر تجارت کی غرض سے دوبارہ ہندوستان جانے لگا اور روانگی سے قبل اپنے اہل خانہ اور غلاموں سے پوچھا کہ وہ ان کے لیے ہندوستان سے کیا کیا لائے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی پسند بتائی۔ طوطے سے کہا، تم بھی بتاؤ تمہارے لیے کیا فرمائش ہے۔ طوطے نے کہا کہ میری صرف یہ درخواست ہے کہ دوران سفر جب تم فلاں دریا کے پار ہو جاؤ گے، تمہیں وہاں ایک پرفضا جزیرہ نظر آئے گا۔ وہاں میرے ہم جنس طوطوں کو سلام پہنچا کر کہنا کہ تمہاری قوم کا فلاں طوطا میری قید میں ہے اور تمہاری ملاقات کو جی ترس گیا ہے۔ تم آزادی کے ساتھ باغوں میں مزے کر رہے ہو، تمہیں اپنے غریب الوطن ساتھی کی کوئی خبر نہیں۔ کیا اس کا نام دوستوں کی وفا ہے کہ میں پنجرے میں پڑا رہا اور تم باغوں میں عیش کر رہے ہو؟ اور انہیں کہنا کہ وہ اپنی آزادی کے بارے میں مشورہ طلب کرتا ہے، ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری ملاقات کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ یارو، یہ کیا انصاف ہے؟ کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ سوداگر نے وعدہ کیا کہ وہ طوطے کا یہ پیغام اس کے ہم جولیوں تک پہنچائے گا۔ سوداگر جب سفر کرتا ہوا اس جزیرے کے پاس سے گزرا تو وہاں سے نے دیکھا کہ تمام باغوں میں طوطے عیش کر رہے ہیں۔ سوداگر نے طوطے سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اپنے طوطے کے بتائے ہوئے پرفضا جزیرے سے گزرنے لگا تو وہاں سے طوطے کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے انہیں مخاطب ہو کر کہا، اے طوطو، اپنے ایک بچھڑے ہوئے بھائی کا پیغام سن لو جو میرے گھر میں ہے۔ وہ سلام کہتا ہے اور وہ تم پر افسوس کرتا ہے کہ تم کو اس کے بغیر سبز شاخوں پر جھولنا کس طرح بھاتا ہے۔ کوئی اس کی ملاقات کی فکر کرو۔ ابھی سوداگر نے وہ مشکل اپنی بات مکمل کی تھی کہ درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا ایک طوطا پھڑپھڑانے لگا اور پھر بے دم ہو کر زمین پر گر پڑا۔ چند لمحے تک اس کا جسم تھر تھر آیا، پھر بے جان ہو گیا۔ سوداگر سوچنے لگا، بعض اوقات ایسی گفتگو سے خاموشی بہتر ہوتی ہے جو فساد اور اضطراب پیدا کرے۔ سوداگر اس پیغام رسانی پر بڑا شرمندہ ہوا کہ اس نے ناحق اپنی زبان سے ایک جان گنوائی۔ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ یہ مرنے والا شاید اس طوطے کا کوئی عزیز ہے۔ میری اس بے موقع خبر سے اسے اتنا رنج ہوا کہ وہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ وہاں سے افسوس کرتا ہوا رخصت ہوا۔ کچھ عرصے بعد کاروبار سے فارغ ہو کر وہ اپنے وطن واپس آیا اور اہل خانہ کو ان کے حسب فرمائش تحائف دیے۔ طوطے نے پوچھا، کیا میری فرمائش پوری کی؟ میرے ہم جنسوں نے کیا جواب دیا اور تو نے کیا دیکھا؟ سوداگر نے ایک سرد آہ بھری اور دکھ بھرے لہجے میں کہا، بہتر یہی ہے کہ جو کچھ ہوا مت سن، ورنہ تجھے صدمہ ہوگا۔ میں خود تیرا پیغام دے کر پچھتاتا ہوں۔ اب تک اس کی مذمت میرے دل میں ہے کہ کاش میں پیغام نہ پہنچاتا۔ طوطا بولا، اے مالک، ایسی خدا نخواستہ کیا بات ہوئی جو تو زبان پر لاتے ہوئے ڈرتا ہے؟ بے تکلف بیان کر، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ سوداگر کہنے لگا، جب میں ہندوستان کے اس پرفضا مقام پر پہنچا، وہاں کے طوطوں کو تیرا پیغام دیا اور جو تیرا حال تھا سب بیان کیا، معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ایک طوطا تیرا درد آشنا اور عزیز تھا۔ میری باتیں سنتے ہی پھڑ پھڑا کر گرا
اور तड़प तड़प कर मर गया। शायद इसे तेरी गिरफ्तारी का इतना रंज पहुंचा था कि वो बर्दाश्त न कर सका। इसके यूं दम देने से मैं बेहद परेशान हो गया। देखते ही देखते सौदागर के तोते के बदन पर थरथरी छूटी, आंखें पत्थरा गईं और हाय कहकर कफस के अंदर गिर पड़ा और तड़पते हुए जान दे दी। सौदागर ने अपनी आंखों के सामने प्यारे तोते को दम तोड़ते देखा तो गमों से निढाल हो गया। टोपी सर से उतार कर फेंकी, सीने पर बार बार हाथ मार कर रोता और ये कहता कि ए खुशबयां तोते, तुझे क्या हो गया, कि तूने क्या किया। अगर मुझे खबर होती तो यूं दागे जुदाई देगा तो ये मनहूस कदर किस्सा ना सुना। गर्ज देर तक तोते के मरने के गम में इसी तरह रोता रहा। जब खूब दिल की भड़ास निकाल ली तो मरे हुए तोते को कफस से निकाल कर बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकना था कि फौरन वो तोता फिर से उड़कर दरख्त की शाख पर जा बैठा। इस मरे हुए तोते ने आज़ाद फ़िज़ा में ऐसी उड़ान की जैसे मशरिक़ से आफ़ताब उभर आया। सौदागर गुज़रा हुआ हाल भूल गया, तोते की इस हरकत पर हैरानो रह गया और कहने लगा, ए चालाक परिंदे, ये क्या माजरा है। ए मेरे बुलबुले यार, ज़रा ये तो बता कि हिंदुस्तान के तोते ने तुझे क्या खुफिया पैगाम दिया जिसे तू भांप गया और जिसे तू मेरी आंखों पर अपने मकरो फरेब का पर्दा डालने में कामयाब हुआ। अरे गज़ब खुदा का, तूने कमाल दिखाया कि अपने जलाकर खुद रोशन हो गया, हमें जलाकर। ओ तोता बोला, मेरे भाई तोते ने मुझे सबक दिया और अपने अमल से बताया कि मैं कैद से किस तरह रहाई पाता हूँ। मैंने इस पैगाम को समझा और इस पर अमल किया। इसने इशारा ये दिया कि नगमा गोई और मीठी बोलचाल तरक कर तू अपनी इस सहर अंगेज़ आवाज़ के सबब ही गिरफ्तार और कफस हुआ है। फिर इसने मेरी आज़ादी के लिए ख़ुद को मुर्दा बनाया कि ए नादान परिंदे, वरना किसी का दिल खुश कर। मैं हूँ आपके साथ आनी खान। अगर आपको हमारी वीडियो और चैनल पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें। हमारी वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। फी अमानुल्लाह।